ڈاکٹر صاحبہ وہ بہت خطرناک قسم کا مینٹل پیشنٹ ہے. ابھی تک بہت سے لوگوں کا وہ سر منہ پھاڑ چکا ہے. مینٹل ہاسپٹل کا ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا. مجھے بھی اس ہاسپٹل کو جوائن کیے بس کچھ ہی دن ہوئے تھے. میں ایک سائیکالوجسٹ تھی اور مجھے ہاسپٹل کے ہی کیمپس میں رہائش دی گئی تھی کیونکہ میں دوسرے شہر سے یہاں پہ آئی تھی. یوں تو میری رات کی ڈیوٹی نہیں تھی، مجھے دن کے وقت ہی پیشنٹس کے سیشن لینے پڑتے تھے، لیکن اس کی دل خراش چیخوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کیونکہ میں وہیں کیمپس میں ہی رہتی تھی. مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ دیا گیا تھا جو ہاسپٹل کے احاطے میں ہی موجود تھا اور اس عمارت میں بہت سے ڈاکٹرز رہتے تھے. میں یہ چیخیں مسلسل 3 دن سے سن رہی تھی اور آج جب میں اسے نظر انداز نہیں کر پائی تو میں رات کے 2 بجے اٹھ کر ہاسپٹل میں آ گئی. ابھی میں چیخنے چلانے کی آوازیں سن ہی رہی تھی جب میں نے وہاں کے ایک ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ ایک پیشنٹ ہے جسے الیکٹرک شاٹس دیے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہاں ہے وہ مریض، میں اس مریض کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو ڈاکٹر کہنے لگی وہ مریض بہت زیادہ خطرناک ہے، اسے رسیوں سے باندھ کے رکھا جاتا ہے اور جب اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنی رسیاں تک توڑ دیتا ہے. اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس پیشنٹ کا علاج صرف ڈاکٹر منیر ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہی اس مریض کو سنبھال سکتے ہیں. میں نے کہا ایسا بھی کیا مسئلہ ہے اس مریض کے ساتھ؟ وہ کہنے لگی ہم نہیں جانتے کیونکہ وہ کچھ بتاتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ڈاکٹر منیر ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ نہیں. مریض کی ذہنی حالت کو اور اس کے ماضی کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکے. میں چاہوں گی کہ میں اس مریض کو دیکھوں لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر مجھے منع کرنے لگی. میں چلتے چلتے ایک سیٹی روم تک پہنچ گئی تھی. دروازہ بند تھا اور اس دروازے پر لگے چھوٹے سے شیشے سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. وہ لڑکا 28 سال کا ہوگا، اس سے زیادہ عمر کا نہیں تھا. خوش شکل تھا لیکن اس وقت اسے نرسنگ اسٹاف نے بری طرح سے جکڑ رکھا تھا. اس کے سر پر الیکٹروڈز لگائے جا چکے تھے. نرس نے اس کے ماتھے پر ایک آخری بار جیل لگایا اور پیچھے ہٹ گئی. کمرے میں موجود باقی عملہ خاموشی سے اپنی پوزیشنز پہ تھا. مشین کے پاس کھڑا ایک سینئر ٹیکنیشین دائیں ہاتھ سے کنٹرول ڈائل کو گھما رہا تھا. ریڈی؟ ڈاکٹر منیر نے سر ہلایا. ہاں. شاک نمبر 1. اچانک جیسے ہی مشین کے بٹن دبائے گئے تو ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا. پھر ایک تیز سی بزز کی آواز آئی اور اس لڑکے کا پورا جسم جھٹکوں سے کانپ گیا. اس کی انگلیاں سختی سے مٹھی میں بند ہو گئیں. ناک کی نوک پسینے سے بھیگ گئی. چہرے پہ ایک لمحے کے لیے درد کی لہر دوڑ گئی. میں دروازے کے اس پار شیشے سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. میری انگلیاں دروازے کے کنارے پہ سختی سے جم گئیں. میں سائیکالوجسٹ تھی لیکن اس وقت میں خود کو ایک عام انسان کی طرح بے بس محسوس کر رہی تھی. بس کرو، یہ اذیت ہے، یہ علاج نہیں ہے، بے اختیار میرے منہ سے نکلا تھا. وہ لڑکا پھر سے چیخا، مت دو مجھے یہ شارٹس، مت دو مجھے یہ شارٹس، مت دو. تم لوگ میرا حافظہ بھی مجھ سے چھین لو گے تب بھی وہ مجھے نہیں بھولے گی کیونکہ وہ میرے دل میں رہتی ہے. مجھے چھوڑو، میں اسے مار ڈالوں گا. وہ زور سے چلایا. یہ سن کے میرا دل جیسے دہل سا گیا. اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں. وہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جو وہاں موجود نہیں تھا. شاید وہ کسی پرانے زخم کی آگ میں جل رہا تھا. شاید ماضی کا کوئی بھوت اس کے وجود کو چاٹ رہا تھا. ڈاکٹر منیر نے دوسرا شاک دینے کا اشارہ کیا. شاک نمبر 2. مشین کی آواز دوبارہ ابھری اور ایک بار پھر اس کا جسم کانپ گیا جیسے جان نکلنے کے قریب ہو. میں اب خود کو مزید روک نہیں پائی. میں دروازہ کھولنے لگی لیکن نرسنگ اسٹاف نے فوراً مجھے دیکھ کے باہر ہی روک دیا. ڈاکٹر آپ یہاں نہیں آ سکتی، یہ مریض بہت خطرناک ہے. میں نے سخت لہجے میں کہا میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور مجھے اس مریض سے بات کرنی ہے. اس کا خوف، اس کا درد، اس کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ وہ صرف پاگل نہیں ہے، وہ کسی درد کا اسیر ہے. اندر مریض نیم بے ہوش ہو چکا تھا. اس کی سانسیں ہلکی، دھڑکن ناپید سی ہو چکی تھی. سامنے لگی ہارٹ بیٹ کی مشین اس کی ڈوبتی دھڑکنوں کو واضح طور پہ دکھا رہی تھی. اس کی ناک پہ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا. ایک بازو پہ بلڈ پریشر کی مشین تھی جو اس کا بی پی لو دکھا رہی تھی. نرسیں دوبارہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں. ڈاکٹر منیر کہنے لگے ڈاکٹر انم آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں.
لیکن میں کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت نرم دل لڑکی تھی، اپنے مریضوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی تھی اور ایسے ہی باتوں باتوں میں ان کا علاج کیا کرتی تھی کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہیں۔ مجھے خود پہ اعتماد بھی بہت تھا۔ میں اس مریض کے پاس آئی جس کی آنکھیں کبھی ہلکی ہلکی کھلتی تھیں، کبھی بند ہو جاتی تھیں۔ وہ بالکل بے حال سا لیٹا تھا، پسینے سے شرابور۔ اس کے چہرے پہ اس کی اذیت رقم تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر منیر، میں چاہوں گی کہ میں اس مریض کا سیشن لوں۔